السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى في مقام آخر فاعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق وإن كان مرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكبر رفعه الله، وقال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا آپ حضرات سے درخواست کی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ بات آگے پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما کر ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بڑائی یہ زمین میں ہو آسمان میں، یہ سب کچھ اللہ کے واسطے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میرے بندوں میں سے سیدخلون جہنم داخرین، میں قریب ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ دیکھیں اس بات کو بغور سنیں، اللہ مجھے بھی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، 100 حج مکمل کر لے، زکوٰۃ دینے کا ہر سال اس کا طریقہ رہا ہو، نماز مکمل پڑھتا ہو، مگر تھوڑا سا تکبر اسے ضائع کر دیتا ہے۔ علماء نے مثال دے کر فرمایا، بعض باتیں مثالاً سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر کوئی ایک شہر ایسا ہو جس شہر کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بڑے خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہوں، کروڑوں سے زیادہ روپیے عمارتوں کے واسطے شہر کو سنوارنے کے واسطے بنائی گئی ہوں، تاکہ جو بھی دیکھے تو اس حسین منظر کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے، لوگ دیکھ بھی رہے ہوں خوش بھی ہو رہے ہوں،
اتنی خوبصورت عمارتوں کو ایک چھوٹا ایٹم بم اگر رکھ دیا جائے تو سارے کا سارا جل کر برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی علماء نے مثال دی کہ نمازی ہو، 100% حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اگر ذرا سا بھی تکبر کرتا ہے تو یہ سارے اعمال جو ہیں حقارت چلے جاتے ہیں، فضول چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عاجزی کو پیدا فرمائے، ان کی ساری والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم تمام کو چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہا ہوں، حضرت قاسم قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے حضرت سے بڑا دین کا کام لیا، ان کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اکثر جگہ کہا کرتے تھے اللہ ہمیں چھوٹا بن کر چلنے والا بنا، بڑائی کا خیال دل سے ختم کرنا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سے ہی بڑائی کے خیال کو ختم فرما دیں۔ تو دیکھیں یہ تکبر جو ہے یہ آدمی کو جب تک جہنم کے دہانے پر نہیں پہنچاتا اس وقت تک نہیں چھوڑتا۔ نماز آدمی چھوڑ دے، اگر کوئی عبادت آدمی سے چھوڑ جائے اللہ اسے اتنا زیادہ ناپسند نہیں فرماتے جتنا تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند فرماتے۔ علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں 8ویں پارے میں ایک آیت ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تکبر اللہ استعمال کرتے رہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مستکبر تکبر کرتے ہیں، یہاں بھی تکبر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے اللہ آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، ولا يدخلون الجنہ، جنت کے دروازے بھی اللہ اس کے لیے نہیں کھولتے۔ شرط اللہ لگا رہے ہیں، کتنی بڑی خطرناک شرط ہے، دیکھیں غور سے سنیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناخیس کے اندر سے گھس کر نہ نکل جائے، کوئی معمولی شرط نہیں۔ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی اونٹ کیا کبھی سوئی کے ہماری زبان میں روزن کے اندر سے گھس کر نکل سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو جیسا یہ ناممکن اللہ دکھا رہے ہیں کہ ایسے ہی مشکل ہے کہ کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کا جنت میں جانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر کوئی عاجزی کرے، اللہ خود تعریف کر رہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے خاص بندے کون ہیں زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے مجھے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے جس سے بھی زیادہ تر دین کا کام لیا وہ یہی لوگ تھے، صلاحیتوں کے اوپر اللہ دین کا کام نہیں لیتے۔ اللہ جو دین کا کام لیتے ہیں ان کی ساری عاجزی پر، طرف پر، فکر پر لیتے ہیں۔ تو آدمی جتنا زیادہ بھی دین حاصل کر لے یا دنیا حاصل کر لے، اگر اس کے پاس انانیت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو خاص طور پر اپنے اندر سے جو سب سے زیادہ مٹانے کی چیز ہے وہ اپنے میں کو مٹانا پڑتا ہے، جسے مٹانے کے واسطے بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ مشائخ کی جوتیوں کے سیدھا کیے بغیر اتنا آسانی سے یہ انا مٹ نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے اندر سے اس چیز کو ختم فرما دے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کمالات اشرفیہ کے اندر ایک بات لکھ کر ہے کہ جو آدمی خود کی نظر میں برا ہو، خود کی نظر میں گناہگار ہو، خود کی نظر میں نالائق ہو، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو اپنی نظر میں بڑا بن جائے وہ خود بخود اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
دیکھیں اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی بعض مرتبہ آزمایا. غزوہ حنین ہم نام سن کر ہیں، یہ مکہ اور طائف کے درمیان کی ایک مختصر وادی ہے. غزوہ حنین یہ غزوے کو کہا جاتا، حنین ایک نام ہے. غزوہ حنین اس لیے کہا جاتا وہاں غزوہ ہوا تھا. غزوہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شہید ہو. اب دیکھیں اس وقت صحابہ کی تعداد 12,000 تھی، کفار کی تعداد صرف 4,000 تھی. صحابہ کے پاس ماشاءاللہ ہتھیار بھی تھے. کچھ دل کے اندر ایسی بات سے محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی زیادہ، اور وہ تو صرف 4,000. اتنی بات دل کے اندر آئی، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا. ایسا لگنے لگا شروع میں کہ صحابہ شکست کے قریب جا چکے ہیں. بعد میں اللہ سے توبہ کی، اللہ معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ غزوہ حنین بعد میں فتح میں تبدیل ہوئی. تھوڑی سی بات تھی، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. صحابہ تو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون. یہ سب القاب سے اللہ نے صحابہ کو نوازا ہے. صحابہ تو جنتی ہیں، اور صحابہ تو کلہم عدول. یہ اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا. صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. مطلب کیا؟ جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ قرآن میں فرما کر ہیں. یہ کس کے واسطے وعدے اللہ کے؟ یہ صحابہ کے واسطے وعدے. حسنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے حسنہ، نیکی کا، جنت کا. کس کے واسطے؟ صحابہ کے واسطے. اور اسے صحابہ جو بالکل پاک و پوتر، جہاں انبیاء معصوم وہاں صحابہ کو اللہ نے محفوظ بنایا. گناہ سے بچا لیتا تھا اللہ. یہ کیوں؟ نبی کی برکت کی وجہ سے. ایسے صحابہ تکبر نہیں کرتے تھے بلکہ بالکل عاجزی اختیار کرتے تھے. ایسے صحابہ کے اندر کچھ تھوڑی سی اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیتے تھے. تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ ہم بھی ان واقعات کو بس سنے گزر گئے. بات یہ نہیں ہے بلکہ سنے دل کے اندر اتاریں، اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کریں. بعض دفعہ ہم ایک دین کا کام شروع کرتے، دین کے کام میں ہماری ایک رائے، ہمارے ساتھی کی ایک رائے، دل روتا کہ ہم ان کی بات کو مارے، ہماری رائے ٹوٹے گی. جب یہ دل میں بات آتی ہے تو ہم سامنے والے کو ٹھکرا دیتے. ٹکرانا نہیں، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے، کوئی بھی دین کا کام ہو. حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، دین کا کام کاٹنے کا نہیں ہے، دین کا کام جوڑنے کا ہے. ایک کو کاٹتے جائیں گے، ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے، چھوٹی موٹی کمیوں کو دیکھتے ہوئے. انسان تم بھی ہو، تمہارے اندر بھی چھوٹی موٹی کمی ضرور ہوتی ہے. جب سب کو کاٹو گے ایک دن تمہارا کٹنے کا وقت آئے گا. جب تم کٹو گے سب کو کاٹ کر تو دین کا کام ہی تم ختم کر دو گے. تو اس لیے یہ سب کو نبھا کر چلنا پڑتا. چاہے دین کا کوئی بھی کام ہو، مدارس کا ہو، مساجد کا ہو، خانقاہ کا ہو، تبلیغ کا ہو، رفائی کام کا ہو، دینی تنظیمات کا ہو، چاہے جو سا بھی ہو، سب کے اندر نبھا کر چلنا پڑتا. نبھا کر چلے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، سنبھالنا پڑتا ہے. حضرت شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مرید آئے، کہنے لگے حضرت آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی خانقاہ میں ذکر سیکھنے کے واسطے، اپنی تربیت کے واسطے، مگر آپ کے پاس جو کچھ مرید میرے علاوہ ہیں بعض دفعہ مجھے ڈانٹتے ڈپٹتے، مجھے بیزار لگتا، آپ کے پاس رہنا منظور نہیں ہو رہا. حضرت نے فرمایا ساتھی ایک بات سن لو، اس کے بعد جو چاہے کر لو. مرید نے پوچھا حضرت بتاؤ کیا بات؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے بھینس پالی ہو
اگر تم نے دودھ کی گائے پالی ہو، اس کے دودھ سے تم جہاں پیدا اٹھاتے ہو، اس کے گوبر کو پیشاب کو بھی تمہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صرف دودھ کو دیکھو، گوبر اور پیشاب کو نہیں کر سکتے، یہ تم سے ہو نہیں سکتا، اس گائے سے تم پیدا نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں تمہاری اچھائی ہو رہی ہو، تمہارے ساتھ حالات بھی ضرور آئیں گے، حالات کو برداشت کر کر اس اچھائی کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر حضرت نے مثال دی، اگر تم پھول چاہتے ہو تو کانٹوں کے درمیان سے ہی پھول کو لینا پڑتا ہے، تب تم آگے بڑھ سکتے ہو، ورنہ تمہیں آگے بڑھنے میں بڑی دقتیں پیش آ جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دم بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام دونوں تشریف فرما تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اندر کے حصے کے اندر آئے، اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا ابو ذر غفاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تم کو کیسے معلوم، یہ تو زمینی مخلوق، یہ مدینے میں رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ جتنا یہ مدینے میں زمین پر مشہور ہیں، اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ان کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، ان کا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ سارے آسمان میں ان کا تذکرہ، فرشتوں کی زبان پر ابو ذر ابو ذر ابو ذر، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں جن چیزوں کی برکت سے سارے جگہوں پر ان کا تذکرہ، ایک یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھتے ہیں، عاجز سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اتنا بڑا مقام دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل دوسرا عمل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا عمل یہ قل هو اللہ احد کی کثرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا کہ سارے آسمانوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ساتھیوں، ان واقعات کو سن کر ایسے ہی ٹال کر آگے بڑھنا نہیں ہے۔ ہماری عادت ہے کہ بیان ہم کرتے، بیان ہم سنتے، سنے اور گزر گئے، ختم۔ اللہ حفاظت فرمائے، دلوں کے اندر اتارے۔ ہم بہت بڑی کتابیں پڑھ لی، لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے ڈاکٹری حاصل کر لی، ایم اے پاس کر لیا، بی ایڈ پڑھ لیا، ڈی ایڈ پڑھ لیا، ڈی سی ایچ کر لیا، بی کام کر لیا، جو بھی کر لیا، جتنا کر لیا سب کچھ کر لیا، مگر انسانیت نہیں سیکھا تو ساری پڑھائی بیکار۔ یہاں تک علماء فرماتے کہ اگر عالم بھی بن گئے، عالم بننے کے بعد بھی ہمارے اندر عاجزی نہ آئی تو اس وقت بھی یہ علم ہمیں جنت تک پہنچانے میں مشکل پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم تمام کے اندر عاجزی پیدا فرمائے، ہم جو کام بھی کرے بس خالص اللہ کے واسطے کرے، چاہے ہماری رائے کٹ رہی ہو، چاہے ہمارا نفس کٹ رہا ہو، کوئی بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے ہو، ہمارا مقصد صرف للہ ہو جائے تو اللہ دین کا کام ہم سے لے کر رہیں گے۔ اب ایک بات کو بہت غور سے سن لیں، میں پھر آگے بڑھوں۔ ہمارے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بار بار کان میں تعریف پہنچتی ہے تو جس طرح زیادہ بھونسا کھلانے سے گدھا موٹا ہو جاتا ہے، بار بار اپنی تعریف ہم سننے کی وجہ سے ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ یہی نفس اگر موٹا پن ختم کرنا ہو تو کرنے کے واسطے مشائخ کی جوتیاں، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، یا بڑوں کی کم حالت میں یا کم حالت میں ماں باپ کی جوتیاں اٹھا کر روزانہ دھونے کا معمول کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو گھمنڈ، یہ جو تکبر، یہ جو فخر، یہ جو ہمارے اندر انانیت آ گئی ہے، یہ جلدی
ختم ہو سکتی ہے، تو بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، لوگ کام بھی کریں بس اللہ کے واسطے کریں۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، شادی کے دوران دلہن تھی، کئی سہیلیاں اس کے گھر آ کر اسے سوار رہی تھی، کوئی چوٹی بنا رہی ہے، کوئی پیشانی پر کچھ لگا رہی ہے، کوئی دانتوں میں کچھ، کوئی ہونٹوں پر کچھ۔ لڑکی سور کر تیار ہو گئی تو سب لڑکیوں نے کہا کہ دلہن کیا تم اچھی لگ رہی ہو، تم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی فرما کر ہیں کہ دلہن نے کہا کہ میں تم کو تو اچھی لگ رہی ہوں، تم کو اچھا لگنے کا اور نہ لگنے کا فائدہ مجھے کچھ نہیں، میرا شوہر یہ کہہ دے کہ تم مجھے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہو تو یہ مجھے فائدہ ہوگا، ورنہ تم میری تعریف کیے اور میرا شوہر کہہ دے کہ تم مجھے پسند نہیں تو میرا سورنے کا، میری شادی کا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے، مجھے جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں قسم اللہ کی رونا آتا ہے کہ آج لوگ میری تعریف کر رہے، شاہ عبد الغنی تو جہاں بھی جاتا ہے تیرے بیان کے واسطے لوگ انتظار میں رہتے ہیں، لوگوں کی تعریفوں نے میرے کانوں میں موٹا پن پیدا کر دیا۔ جب میں اللہ کی نظر میں پہنچوں، اللہ کہہ دے شاہ عبد الغنی تو میری نظر سے گر گیا، تو یہ لوگوں کی تعریفیں مجھے کچھ پسند اور میرے کچھ کام نہیں آئیں گی، خالص اللہ مجھے چاہیے، لوگ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اخلاص تھا، للہ کام کرنا پڑتا ہے ساتھیوں، اپنے کو مٹانا پڑتا ہے، اللہ کے واسطے جھکنا پڑتا ہے، اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو کاٹنا پڑتا ہے، اپنی منمانی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے گھمنڈ کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب دین کا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا عمر پالن پوری کی بات کو میں نے شروع میں نقل کر فرما دیا، دین کا جس شعبے کا جو بھی کام ہو، میں نے کہا مدارس کا ہو یا مساجد کا ہو یا خانقاہ کا ہو، تبلیغی جماعت کا ہو، رفاہی خدمات کا ہو، اسلامک طریقے کا ہو، دینی تنظیمات کا ہو، ہر کام کے اندر ایک دوسرے کو نبھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، کاٹے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور یہ تکبر اتنی بڑی خطرناک چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام وقت کے نبی تھے، ایک مرتبہ راستے کے اندر سے دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے، ایک ان کا امتی دوڑ کر آیا، حضرت کیا پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی، آپ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک احمق میرے قریب ہو رہا تھا۔ احمق، حضرت احمق کا مطلب حضرت نے فرمایا ایک متکبر آدمی، تکبر کرنے والا آدمی میرے سے قریب ہو رہا تھا، میں اس لیے دوڑ کر جا رہا ہوں کہیں وہ میرے قریب نہ آ جائے۔ حضرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی امتی نے عرض کیا، حضرت آپ تو مسیحا ہیں، اب آپ جب پھونک مارتے اوروں کو اچھا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو اس کی بیماری آپ کی برکت سے دور ہو رہی ہے، حضرت آپ ڈر کر بھاگ رہے۔ حضرت نے فرمایا بیماری کا آنا یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ اگر کسی کے اندر تکبر آئے یہ ابتلا یا آزمائش نہیں، یہ قہر خداوندی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، کیا یہ بھی تکبر میں شامل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہ تکبر میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تکبر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کو اگر کوئی جھٹلائے
تو یہ جھٹلانا بڑا تکبر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی کہ غمت الناس، کہ کوئی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ یہ دو چیزوں سے اگر کوئی بچ کر نکل گیا اللہ اسے تکبر سے بچا لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں غور سے سنیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو بھی میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، ہر جانور کو بھی میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان کو اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کہ کوئی اس کا ایک چھوٹا سا عمل ہو اللہ اسے پسند کر لے اور اسے جنت دے دے، اور مسلمان سے ہر ایک سے اپنے کو کمتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ اسے جب جنت دے دے اس کا بیڑا پار ہے، اور کافر سے میں اس لیے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں کہ خاتمہ بالخیر ہو یا خاتمہ بالشر یہ ہم کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر، کس کا خاتمہ سوئے خاتمہ ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی کافر ہے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے اس کا مرتبہ خود بخود افضل ہو جاتا ہے، اور جانور سے اپنے کو کمتر اس لیے سمجھتا ہوں میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا جنت میں، اگر سوئے خاتمہ ہوگا تو جانور بہتر اس لیے کہ قیامت کے میدان میں وہ مٹی بنا دیے جائیں گے، جہنم میں جانے سے بہتر مٹی کا بنا دیا جانا۔ تو دیکھو حضرت اپنے آپ کو کتنا کمتر سمجھتے تھے، جبکہ 2000 یا 1800 کتابیں حضرت نے لکھی۔ تو ایک مثال دے کر حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی ماں کا اکرام کسی جگہ بڑے اعلیٰ طریقے سے کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور ماں کو دیکھ کر اس کا اکرام بڑے بہترین طریقے سے کھانا بھی پیش کیا جا رہا ہے، شال پوشی بھی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھ کر ماں خوش بھی ہو رہی ہے، مگر اس کے سگے بچوں کو سامنے ہی دوسرے اسٹیج پر یا نیچے ہی ڈرایا دھمکایا ڈانٹا جا رہا مارا جا رہا ہے، تو کیا ماں اس وقت آپ کے اکرام سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی شالپوشی سے خوش ہوگی یا ناراض ہوگی؟ اس لیے کہ ماں کو جو پسند آئے گی وہ چیز بچوں کا اکرام پسند آئے گا۔ بچوں کو مار رہے ادھر ماں کا اکرام کر رہے، ماں خوش نہیں ہوگی بلکہ یہ کہے گی آپ کا اکرام اپنی جگہ، مجھے آپ کے اکرام کی ضرورت نہیں، میرے بچوں کی دیکھ بھالی مجھے بس ہے۔ یہ فرما کر حضرت شاہ عبد الغنی نے فرمایا کہ دیکھو ساتھیوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دین کا جو کام بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ اللہ کو پسند کرنے والا، مگر اللہ کے بندوں کو ہم حقیر سمجھیں گے، اللہ کے بندوں کو ہم تکلیف دیں گے، اللہ کے بندوں کے دل کو ہم ٹھوس پہنچائیں گے، تو اللہ کی جہاں عبادت کر کر ہم اللہ کو خوش کرنے کا راستہ تیار کر رہے تھے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت ایک درجہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت 70 درجے سے زیادہ ہوتی، اور زیادہ میں بھی کتنا ہے اللہ ہی کو معلوم۔ جب ایک بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی تو کیا اللہ اپنے بندے کو کوئی حقیر سمجھے تو کب برداشت کریں گے؟ تو ساتھیوں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو توڑ دے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے دل دکھائے بغیر اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ ہمارے اللہ والوں نے ہمیں یہی طریقہ سکھلایا کہ کچھ بھی حالات آئے، بعض مرتبہ رائے ٹوٹ رہی ہو، بعض مرتبہ حالات آ رہے ہوں، تم اپنی زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ بنا لو کہ تم جو کچھ بھی پیش آ جائے عاجزی کی زندگی نہ چھوڑو، اور بدلہ لینے کی اگر عادت بھی پیدا ہو گئی اللہ کے واسطے اس بدلے کی عادت کو نکال کر پھینک دو، اللہ تم سے وہ دین کا کام لیں گے جو وقت کے اکابرین سے اللہ نے لیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی، تواضع، انکساری، خشوع خضوع والی زندگی نصیب فرمائے، ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔